بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج یہ جوڑا لازمی مکمل کر کے دینا تھا، اسی لیے میں صبح سے سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی اور اب بس یہ مکمل ہونے والا تھا۔ اس جوڑے پر بہت زیادہ محنت ہوئی تھی اور دکھنے میں یہ بہت خوبصورت بنا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے کسٹمر کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ میں نے ایک ایک چیز کا دھیان رکھا تھا اور جتنی محنت اور ارکریزی کے ساتھ اس جوڑے کو تیار کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اتنا حسین اور شاندار بن کر تیار ہوگا۔ جیسے ہی میں نے مشین کا دھاگا توڑا اور اس جوڑے کو سیدھا کر کے اپنے سامنے رکھا تو اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ اتنا خوبصورت اور شاندار لباس میں نے آج سے پہلے کبھی تیار نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے ایک کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کی مرضی کا لباس تیار کیا تھا، اور اس کو تیار کرنے میں مجھے 3 دن لگ چکے تھے۔ لیکن جو شاہکار میرے سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر میری اپنی آنکھیں حیران رہ گئی تھیں۔ میرا نام نیلم ہے اور میں 20 سال کی ایک جوان لڑکی ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ہم گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے ابا کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابا اچھے بھلے تھے، نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ ایک دن وہ چکرا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر ابا کو شہر میں بڑے ہسپتال دکھایا تو پتہ چلا کہ دماغ کے اندر رسولی ہے۔ ابا کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن جتنے ہمارے وسائل تھے ابا کا علاج ممکن نہیں ہو سکا، اور وہ ایک دن چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا ہمارے گھر کی ڈھال تھے۔ ہمارے گھر میں ابا کی وجہ سے ہی رونق تھی۔ ابا زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام کرتے، لیکن ان کے انتقال کے بعد چودھری نے زمینوں کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا، اور اب ہمارے پاس ذریعہ آمدن کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے وقتوں میں اماں کی زبردستی سے سکھائی گئی سلائی اب کام آنے والی تھی۔ میں نے سلائی مشین کو صاف کیا اور رکھ کر بیٹھ گئی۔ گاؤں میں یوں تو ویسے بھی ہماری ہی طرح کے لوگ تھے جو محنت مزدوری کر کے کمانے والے تھے، لیکن یہاں پر ایک فائدہ یہ تھا کہ شہر کی بڑی بڑی بوتیک کے آرڈرز ہمیں ملتے تھے اور ان کا کام کیا جاتا۔ مجھے بھی میرے گاؤں کی ہی ایک باجی کے توسط سے بوتیک کا ایک آرڈر مل گیا تھا۔ میں نے ان باجی سے ہی سلائی سیکھی تھی، اور اب جب مجھے آرڈر ملا تو میں نے بڑی محنت اور جاں فشانی سے اسے مکمل کیا، اور پھر میرا کام وہاں پر بہت پسند کیا گیا، اور آہستہ آہستہ مجھے بڑے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ میں بوتیک کا کام بڑی محنت سے کرتی، اور جب آرڈر مکمل ہوتا تو بہت خوشی ہوتی۔ حالانکہ اس میں پیسے کم تھے، لیکن ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے حالات کی وجہ سے اماں بھی بیمار رہنے لگ گئی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر بستر پر ہی رہتی۔ میری 3 چھوٹی بہنیں وہ گھر کے کام کاج دیکھ لیتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرا سلائی میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ میں انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر سلائی سکھاتی اور تھوڑا کام ان سے بھی کروانے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ انہیں بھی سلائی کے کام کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ مجھے بوتیک کا کام شروع کیے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے، اور ان 2 ماہ میں حالات کچھ بہتر ہوئے تھے، لیکن پھر بھی گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کام سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے جتنے ہمارے اخراجات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں شہر جا کر وہاں سے بڑی بوتیک سے آرڈر لیتی ہوں، تاکہ اگر مجھے ڈائریکٹ کام مل گیا تو پھر تو میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اماں سے جب میں نے اس سلسلے میں بات کی تو اماں نے منع کر دیا، اور کہنے لگیں کہ گھر بیٹھ کر جو رزق مل رہا ہے وہی کافی ہے۔ تم کہاں شہر میں جا کر دھکے کھاتی پھرو گی، اور پھر تمہیں تو وہاں پر کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گی، کس سے کام مانگو گی، کیسے کرو گی؟ رہنے تو یہ خیال ہی اچھا نہیں ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر بری طرح میرا دل توڑ دیا۔ تاہم میرے دل میں شہر جانے کا خیال تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہاں جا کر کام ڈھونڈوں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے وہاں پر کام مل جائے گا اور میرے دن بدل جائیں گے۔ انہی دنوں میں اماں کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اماں کو جب کھانسی شروع ہوتی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور پھر وہ کھانس کھانس کر نڈھال ہو جاتی۔ میں گاؤں کی ڈسپنسری سے کتنی بار دوائی لے کر آ چکی تھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مختلف ٹوٹکے بھی آزمائے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وقتی طور پر آرام آ رہا تھا، لیکن پھر ان کی حالت ویسے کی ویسی ہو جاتی۔
اماں کی حالت کے بارے میں مجھے بہت تشویش تھی، اور پھر میں نے اماں کو شہر کے بڑے ہسپتال لے جانے کا سوچا اور انہیں لے کر شہر آ گئی۔ اماں راضی تو نہیں تھی، ان کا خیال تھا کہ اس زمرے میں بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا، لیکن میں نے اماں کی ایک نہیں سنی اور انہیں لے جا کر شہر کی طرف نکل آئی۔ شہر میں اماں کو بڑے ہسپتال میں چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اماں کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کی کھانسی نہیں رکتی۔ ایک دم پریشانی جب سر پر آ گئی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، اسی لیے اماں کو ہسپتال میں داخل کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں تو ہسپتال داخل ہو گئیں۔ اب پریشانی یہ تھی کہ میں روز گاؤں نہیں جا سکتی تھی اور پھر واپس نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے مجھے اماں کے پاس ہی رکنا پڑا۔ ہسپتال میں رکنے کے دوران ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ارد گرد جو قریبی بوتیک ہیں وہاں پر جا کر کام کے لیے پتہ کروں۔ اگر تو مجھے کام مل جاتا ہے تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں ان سے کام لے کر یہیں پر دے جایا کروں گی، اور مجھے امید تھی کہ مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ اماں جب سو جاتی ہیں تو انہیں ہسپتال میں ہی چھوڑ کر ارد گرد کی بوتیک پر میں کام کے بارے میں پتہ کرنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک مجھے کہیں پر کام نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اب مایوسی کے عالم میں ایک دن ہسپتال کے باہر بنے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرا دل بہت بھر آ رہا تھا اور مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کے حالات ایسے ہو جائیں گے کبھی سوچا نہیں تھا، اور اس وقت تو ایک ایک پائے کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ اور آج کل چونکہ اماں ہسپتال میں تھیں اسی لیے سلائی کا کام بھی بند پڑا ہوا تھا، اور مٹھی میں جو چند پیسے تھے ان کے ساتھ کس طرح گزارا ہوتا، یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب سوچتے سوچتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آنسو ایک لکیر کی صورت میں میرے گالوں سے پھسلنے لگے۔ میں اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ تھی، اور سب سے زیادہ تو پریشانی مجھے اماں کی صحت کے حوالے سے تھی، اور دوسری پریشانی کام کے حوالے سے۔ آخر کام کیسے حاصل کیا جائے، یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اسی اثنا میں میرے قریب آ کر کوئی بیٹھا۔ اس کی تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تو میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی جوان عورت تھی جو دکھنے میں بہت باروب اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نگینوں والی انگوٹھیاں تھیں، اور سفید لباس کے اوپر اس نے ایک باریک دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں بھی نگینوں والے آویزے جگمگا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت اور باوقار عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بے اختیار میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ اس کے مہربان لہجے پر میرا دل ایک دم ڈوب سا گیا اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بولنے کی کوشش کی تو آنسو کا گولا حلق میں پھنس گیا، تاہم میں نے کہا، جی بس پریشان تو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ سب حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے اس عورت سے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کرتی ہو، یہاں پر کیوں ہو، اور اس طرح یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو۔ اس عورت کے نرم لہجے اور مہربان لمس میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں بے اختیار اسے اپنے بارے میں سب بتاتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے کام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں کام ڈھونڈ رہی ہوں اور آج کل اسی سلسلے میں پریشان ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی آج کل ایک سلائی والی ڈھونڈ رہی ہوں جو میری بوتیک کے کپڑے تیار کر دیا کرے، اور دیکھو قدرت کو شاید تم سے ملانا مقصود تھا، اسی لیے میں آج اپنے کسی عزیز کی خبر لینے ہسپتال میں آئی تھی تو تم سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتر آئی اور میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا واقعی آپ کو سلائی والی کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، بالکل، میری بوتیک ہے اور میرا کام بہت اچھا ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے بیماری سے ذرا پرسکون ہو جاؤ تو پھر میری طرف سے آ کر مجھے بوتیک میں مل لینا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیگ سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ میری بوتیک کا پتہ ہے اور اس کے نیچے میرا نمبر بھی لکھا ہے، تو مجھے آ کر وہاں پر ملنا۔ میں نے فوراً خوشی خوشی وہ کارڈ تھام لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جیسے اسے کھو دوں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکی نہیں اور چلی گئی۔
ताहम मेरे दिल को यकीन होने लगा था कि अब सब अच्छा हो जाएगा। मैं अम्मा का इलाज करवाने में मसरूफ़ हो गई। मैंने सर तोड़ कोशिश की कि अम्मा का इलाज मुकम्मल हो जाए ताकि मैं उस बुटीक वाली औरत से मिलूं और काम शुरू करूं, ताकि घर के हालात बेहतर हो जाएं। मुझे यकीन था कि अल्लाह ने अगर उस औरत को मुझसे मिलवाया है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी मसलहत होगी। अम्मा की बीमारी ज़ोर पकड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि अम्मा का इलाज हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। अम्मा का इलाज तब तक नामुमकिन था जब तक अम्मा खुद ठीक ना होना चाहती। अम्मा खुद को मुझ पर बोझ समझने लग गई थी। अम्मा हर वक्त यही बात कहती कि इतनी मेहनत की कमाई है तुम्हारी और सब के सब पानी की तरह मेरी बीमारी पर लग रही है। इससे तो अच्छा है अल्लाह मुझे पर्दा ही दे दे। मैं हमेशा अम्मा को इस बात से मना करती कि ये मायूसी की बातें मेरे सामने मत किया करें। अल्लाह ही आजमाइशें डालने वाला है और अल्लाह ही आजमाइशों को ख़त्म करने वाला भी है। आप अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं रखते? वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। अब जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि मैं अपना काम भी शुरू कर सकूं। मुझे अम्मा के साथ शहर में आए 1 माह होने को था। अब अम्मा काफ़ी बेहतर नज़र आने लगी। डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप उन्हें घर पर लेकर जा सकते हैं, बाकी का इलाज आप उन्हें घर पर कीजिएगा। मैं अम्मा को डॉक्टर के कहने के मुताबिक घर पर ले आई, क्योंकि तकरीबन 1 माह से मैं और अम्मा घर पर मौजूद न थे। इस वजह से बहुत से काम रुके हुए थे। घर पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि एक ऑर्डर आया हुआ है, उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करके वापस भेजना था। मैंने वो ऑर्डर शुरू कर दिया। मैं जी जान लगाकर कपड़े सिलाई करने लगी, क्योंकि जो कुछ मेरे पास जमा था उससे कहीं ज़्यादा मैंने कर्ज उठा रखा था, जो कि सारा अम्मा के इलाज पर लग चुका था। मुझे फ़िक्र तो उस कर्जे की थी जो मैंने अम्मा के लिए उठाया था। मैंने बहुत मेहनत के बाद 1 हफ्ते में वो ऑर्डर पूरा करके पहुंचा दिया। जो पैसे मिले कुछ घर का खर्च रखा, कुछ अम्मा के इलाज के लिए और कुछ उन लोगों को दिया जिनसे मैंने उधार उठा रखा था। मैंने उधार उतारने के लिए दिन रात एक मेहनत करके काम किया था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इतनी मेहनत के बाद भी मैं उतना नहीं कमा सकती थी कि अपने घर के साथ साथ अपना उधार भी उतारती। घर के हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। अम्मा की बीमारी तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब बाकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अम्मा मुझे दिन रात काम करते हुए देखती तो बहुत परेशान होती। अब्बा को याद करके रोती रहती। अब्बा जब जिंदा होते तो हमारे हालात बहुत अच्छे थे। हम लोग अच्छा खाते थे, अच्छा पीते, अच्छा पहनते थे। अब्बा ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। अम्मा हर वक्त आहें भरती रहती और अब्बा को याद करती रहती। अम्मा के मुंह पर हर वक्त यही जुमले होते कि तुम्हारे अब्बा होते तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे अब्बा होते तो वैसा नहीं होता। सारा दिन अब्बा को याद करके अम्मा रोती रहती। मुझे अम्मा की फिक्र भी खाई जा रही थी। ऊपर से बहनों की जिम्मेदारी, जो भी काम मिलता छोटा या बड़ा मैं ना देखती, फौरन से पकड़ लेती। मैंने सिलाई के साथ साथ घर में कुछ बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सारा दिन तो काम में मसरूफ रहती, पर रात को जब बिस्तर पर लेटती तो तरह तरह की सोचें मुझे आ घेरती। यह फिक्र मुझे सोने नहीं देती थी कि कैसे होगा, कब होगा। ये सवाल मेरे दिल में रह रह कर आते। एक रोज़ जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोच कर बैठी हुई थी कि अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, नीलम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं दिल में सोचते हुए कि खैर हो, अम्मा ने सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी क्या बात करनी है। मैं अम्मा के पास गई और पूछा, जी माँ जी क्या बात है, सब खैर तो है, क्या बात करनी है आपने? अम्मा ने मुझे कहा, नीलम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो घर के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि समझ नहीं आता कि सब कैसे ठीक होगा। तुम सारा दिन मेहनत करती हो, सारा दिन खप जाती हो, उसके बावजूद इतनी कमाई नहीं हो पाती कि हमारा कर्जा ही उतर जाए। ना घर ठीक से चल रहा है और ना उधार उतर रहा है। मुझे रह रह कर ये बात खाई जा रही है कि तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है। मैं तुम्हारी शादी कब करूँगी और कैसे करूँगी? तुम्हारी शादी कर दूँ तो हम बेचारों का क्या होगा? मैं इन तीनों को कैसे पालूंगी? तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया नीलम, हमें इस साल में छोड़कर चले गए। कैसी बातें करती है अम्मा, ये उनके बस में थोड़ी ना था, ये तो अल्लाह की रज़ा थी। अब्बा जितना वादा अल्लाह से करके आए थे निभा कर चले गए। अब ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकालना ठीक नहीं है। अम्मा ये तो मायूसी वाली बातें हुई ना। हम इंसानों से लड़ सकते हैं, खुदा से तो नहीं। अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें खुश रहना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जो आया उसने तो जाना ही है, कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर से। अब इसमें किसी का अपना तो कोई कसूर नहीं ना।
आप क्यों हर वक्त अब्बा को कोसती रहती हैं? क्यों हर वक्त ऐसी बातें सोचती रहती हैं? मैंने एक बात सोच ली है अम्मा कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर करूँगी। आप और मैं हमेशा साथ रहेंगे। बस आप हिम्मत मत हारें। अम्मा, अगर आपने हिम्मत हार ली तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। खुदारा खुद को संभालें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक होगी तो सब ठीक होगा। अगर आप दोबारा से बीमार पड़ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। अम्मा, इसलिए खुदा का वास्ता है खुद को संभालें और मेरी फिक्र छोड़ दें। मुझे अल्लाह ने आप लोगों की खिदमत के लिए चुना है। मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं है। मैं अपने रब का दिन रात शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ डाली। नहीं तो आजकल कौन माँ किसी का बनता है, कौन किसी के लिए कुछ करता है। और वैसे भी इंसान कौन होता है कुछ देने वाला? वो तो रब ताला की ज़ात है कि किस किस को नवाज दे। अम्मा मेरा अल्लाह पर तवक्कुल देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती, तुम बड़ी हिम्मत वाली हो नीलम। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का छोड़ छाड़ कर जा चुका होता। इतना तो बेटे भी नहीं करते जितना तुम बेटी होकर हमारा साथ दे रही हो। ऐसी बातें करके अम्मा मुझे पराया मत करें। आखिर मैं भी आपकी औलाद हूँ। मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। चले उठे शाबाश, ऐसे फजूल बातें मत सोचा करें। नाश्ता करते हैं और फिर मुझे अपना काम भी शुरू करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तीनों बहनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपना काम लेकर बैठ गई। तीनों बहनें मेरा बहुत साथ देती थी, मेरा बहुत हाथ बटाती थी। घर के काम भी करती और सिलाई में भी मेरा बहुत साथ देती। मैंने अपना एक ऑर्डर पूरा किया और देने के लिए बाजी के घर जाना शुरू हो गई। वही बाजी जिनसे मैंने सिलाई सीखी थी। उन्हीं की मेहरबानियाँ थी कि मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा ऑर्डर मिल जाता। मैं सारा माल इकट्ठा करके बाजी की तरफ चली गई। जैसे ही मैं बाजी के घर पहुंची तो मैंने बाजी को सारा माल गिनवाया और अपनी उजरत लेकर घर वापस आने लगी। बाजी ने मुझे रोक लिया और कहा, नीलम, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारा। मैंने कहा, क्यों नहीं बाजी, बताएं क्या बात करनी है। सब खैरियत तो है? बाजी ने कहा, हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। बाजी अंदर अपने कमरे में चली गई। वापस आई तो उनके हाथ में एक तस्वीर थी। बाजी ने मुझे वो तस्वीर दिखाते हुए कहा, नीलम, ये मेरी बहन का बेटा है। मैं हैरानी से तस्वीर देखने लगी। इसे देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। मैंने तस्वीर देखते ही कहा, माशाअल्लाह, प्यारा है। अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह की कोई भी चीज़ बनाई हुई बुरी कैसे हो सकती है। ये तो फिर इंसान है। और मुस्कुराने लगी। बाजी ने कहा, नहीं, मैं किसी और सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती हूँ कि ये तुम्हें कैसा लगा है। मैंने कहा, बाजी, मैं आपकी बात समझी नहीं। माशाअल्लाह प्यारा है, बता तो रही हूँ। मेरी बड़ी बहन अहमद की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो मैंने तुम्हारी बात अपनी बहन से इस सिलसिले में की और मेरी बहन तुम्हारे घर आना चाहती है, तुम्हारी अम्मा से तुम्हारा हाथ मांगने। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम कब आएं? मैं बाजी का मुंह देखने लगी और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, नहीं बाजी, ये कैसे मुमकिन है। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरी बहनों का क्या होगा, मेरी अम्मा का क्या होगा। हमारा तो कोई भाई भी नहीं है। मेरा घर कौन संभालेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। पर ये भी तो देखो कि तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है। कब तक ऐसे ही चलते रहेगा। आखिर एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है ना। बाजी ने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं बाजी, जो भी है, मैं अपने काम के साथ अपनी माँ और बहनों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया? ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो लड़का अच्छा लगा है, लेकिन मैं शादी का इरादा ही नहीं रखती। मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बाकी बहनें भी जवान हैं। जब तक मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर लेती, मैं खुद का घर कैसे बसा सकती हूँ। यह तो खुदगर्जी हुई ना कि मैं खुद शादी करके चली जाऊँ और उनको बिलखता से जगता छोड़ दूँ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बाजी कहने लगी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है नीलम। बहरहाल फिर भी इस बारे में एक दफ़ा सोचना ज़रूर। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा और घर से निकल आई। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। बात तो बाजी की भी ठीक थी, लेकिन मैं खुद परस्त नहीं। मैं अम्मा को और बहनों को ऐसे तन तनहा नहीं छोड़ सकती।
मेरा दिल नहीं मानता, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेयारो मददगार उन्हें छोड़कर अपना घर कैसे आबाद कर सकती हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। रात सोते तक मेरे दिमाग में यही सवाल आते रहे। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि बाजी मेरा रिश्ता तो मांग रही है, तो क्यों ना मुझसे छोटी का रिश्ता अपने भांजे से करवा दे। चलो, हम चारों में से कोई एक तो होगा जिसका घर हो। हम चारों में से कोई एक तो हो जिसका घर बस जाए। मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि बाजी आसिया का रिश्ता करवा दे। सुबह होते ही मैं कामों से फारग होकर सीधा बाजी की तरफ गई। अरे नीलम, तुम तो लगता है कोई फैसला करके आई हो, आओ बैठो। बाजी ने खुशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं बाजी को कहीं मेरी बात बुरी न लग जाए, लेकिन आखिरकार हिम्मत बांधकर मैंने बाजी से ये बात कह दी। बाजी, आप अपने भांजे के लिए मेरा हाथ मांग रही हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि आप मेरी छोटी बहन आसिया का अपने भांजे के लिए हाथ ले लें? अगर आपको बुरा न लगे तो मेरी जगह अपनी बहन आसिया को दिखा दें। बाजी कुछ सोचने के बाद बोली, हाँ ये बात भी ठीक है, पर मेरे दिल की हसरत थी कि तुम अहमद की दुल्हन बनो। बाजी, मैं सारी ज़िंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी, क्योंकि अम्मा भी बहुत बीमार रहती हैं और मेरी बाकी बहनें भी जवान हैं और अम्मा को अंदर ही अंदर हम चारों का दुख खाया जा रहा है। अम्मा की ज़िंदगी में किसी एक का भी घर बस जाए तो अम्मा को खुशी मिल जाएगी। क्या मेरा इस खुशी में साथ नहीं देंगी आप? आपने मेरा बहुत साथ दिया है, एक और एहसान कर दें। आप अपनी बहन को आसिया का रिश्ता दिखा दें। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होंगी। मैं इतनी मिन्नतें, इतनी इल्तिजाएं कर रही थी कि बाजी मुझे इनकार नहीं कर पाई। बाजी ने कहा, ठीक है, आज शाम 5 बजे मैं अपनी बहन के साथ, अहमद के साथ तुम्हारे घर आऊँगी। तुम अपने घर में बात कर लो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने बाजी को गले लगाया और रोने लगी। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बात का मान रखा। अल्लाह ताला आपका भला करे। आप हम गरीबों का सोचते हैं। अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर परेशानी से दूर रखे। मैं ढेरों दुआएं देते हुए घर जाने लगी। मैं सारे रास्ते अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती गई कि बेशक अल्लाह ने मुश्किल के बाद आसानी का मामला रखा है। ये अल्लाह का वादा है, जिसके नसीब में जो है वो उसको मिलकर रहेगा। मैं अल्लाह से बातें करती हुई तेज़ कदम उठाती अपने घर पहुंची। मैंने जाते ही अम्मा से बात की। अम्मा मेरी बात सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, फिर बहुत ज़्यादा दुखी कि ये कैसे मुमकिन है नीलम कि तुम बड़ी हो और तुम बैठी रहो और मैं तुमसे छोटी का रिश्ता तय कर दूँ। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा मत करो, नहीं तो बेटियों का अपनी माँ से एतबार उठ जाएगा। कैसी बातें करती हैं अम्मा? आपको कितनी दफ़ा समझाया है कि मायूसी वाली बातें मत सोचा करें। मुझे बहुत गुस्सा आता है आपकी इन बातों पर। देखें, अगर मैं शादी कर लूँगी तो चारों की ज़िंदगियाँ छोड़कर शादी करूँगी, तो एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चारों ज़िंदगियों का क्या अम्मा? अगर मैं अपनी बहन की शादी करवा दूँ तो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी आबाद होगी, बल्कि पिछली 4 ज़िंदगियाँ भी आबाद रहेंगी। आप मेरी बात को समझें अम्मा। घर में सिर्फ कमाई का एक मैं ही ज़रिया हूँ। अगर मैं भी ये घर छोड़कर चली गई तो इस घर का क्या बनेगा? आसिया की शादी कर देते हैं तो हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक, आसिया आपकी ज़िंदगी में अपने घर की हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा मेरा यहाँ होने का होगा। मेरे होते हुए आपको इस घर की फ़िक्र नहीं होगी। खुदा के लिए अम्मा हाँ कर दें। खुशकिस्मती बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। अल्लाह ताला ने बाजी को वसीला बनाया तो खुदा के लिए उनको इनकार करके अल्लाह को नाराज़ मत करें। मेरे बहुत कुछ समझाने पर अम्मा मेरी बात मान गई थी। आज शाम 5 बजे तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं, मैंने आसिया से कहा तो आसिया रोने लगी। आप ही, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको और अम्मी को इस घर में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों वाली बातें नहीं करते आसिया, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मा उसको समझाते हुए बोली, तुम अपने घर की हो जाओ तो फिर बाकी 2 का भी मैं करके अपनी शादी के बारे में भी सोचूंगी। तुम परेशान मत हो, एक एक करके तुम तीनों का फ़र्ज अदा हो जाए, फिर भी मेरा नंबर है। मैंने आसिया को समझाया, घर की साफ सफाई सुथराई अच्छे से कर लो, 5 बजे तैयार रहना। घर में खुशी का सामा बन चुका था। सब बहुत खुश थे। बहुत अरसे के बाद मैंने सबके चेहरे पर खुशी देखी थी। सब शिद्दत से 5 बजे का इंतज़ार करने लगे। बाजी और उनकी बहन तशरीफ़ लाई, साथ में अहमद भी था।
احمد بہت خوبصورت لڑکا تھا اور نہایت شریف، اچھا کام کاروبار تھا، اپنا گھر بار تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھے۔ سب نے مل کر خوب باتیں کی، بہت اچھا وقت گزارا۔ احمد کی ماں کو آسیہ پسند آ گئی اور احمد کو بھی۔ ایسے ہی رشتہ پکا ہو گیا۔ احمد اٹھا اور اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں نے احمد کے سر پر پیار دیا اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دی۔ احمد نے اماں سے کہا کہ خالہ، آپ نے شادی کو لے کر بالکل پریشان نہیں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سب موجود ہے۔ مجھے آسیہ پسند ہے، آپ ہماری جھولی میں بس آج آسیہ ڈال دیں۔ امی حیران اس کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ باتیں تو احمد کے بجائے اگر اس کی ماں کرتی تو زیادہ بہتر تھا۔ باجی کی بہن مسکراتے ہوئے بولی، بہن آپ پریشان مت ہو، احمد نے جو کہا ہے وہ بالکل ایک دم سچ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے، بس ہمیں صرف آسیہ 2 کپڑوں میں ہی دے دیں۔ ہم سب کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ چھوٹی بہنیں آسیہ کو چھیڑ چھاڑی کرتے ہوئے کہنے لگیں، واہ بھائی واہ، احمد بھائی نے تو بس کہا کہ ہمیں آسیہ دے دیں، واہ بھائی واہ۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا، سب بہت خوش تھے۔ احمد کے ساتھ آسیہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ اب میری پریشانیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ میں اور زیادہ محنت کرنے لگی۔ اب میرا مقصد آسیہ کو عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کرنا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دی ہے، کچھ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ اماں نے مجھے کہا، جی بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہو اماں، اللہ سب بہتر کرے گا، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ میرا اس بات پر یقین ہے اماں کہ بیٹیوں کے کاموں میں اللہ خود ساتھ دیتا ہے۔ اندر ہی اندر میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ حالات ایک دم بہت خراب ہو گئے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے میرے سر سے قرضے کا بوجھ اترا تھا۔ اب شادی کی ذمہ داری۔ دن رات اسی سوچ میں گزر جاتے کہ کاش کوئی بڑا آرڈر مل جاتا تو میں دھوم دھام سے آسیہ کی شادی کر دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حالات ایک دم سے اتنے خراب ہو جائیں گے، لیکن مجھے اپنی رب کی ذات پر پورا یقین تھا کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔ ایک رات میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میں تھک گئی کہ ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب اچھا ہو جائے۔ مجھے آسیہ کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ سارے انتظامات کیسے ہوں گے۔ شادی میں 4 مہینے باقی تھے اور ابھی تک ہمارے گھر میں کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ آسیہ کو کوئی کپڑا، نہ کوئی جوتا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ زیور ڈالنے کی تو ہماری اوقات نہیں تھی، لیکن کچھ اس کے لیے کر پاؤں، اسی سوچ نے مجھے آن گھیرا تھا کہ اتنے میں میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں شہر میں اماں کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی تو مجھے وہاں ایک عورت ملی تھی۔ اس نے مجھے ایک نیا کارڈ دیا تھا۔ میں تو بالکل بھول چکی تھی۔ آج بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے اپنا ہینڈ بیگ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور خود کو کوسنے لگی کہ آخرکار اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی۔ میں کیسے بھول گئی اتنی بڑی بات جس کام کے لیے میں ماری ماری پھرتی تھی، شہر میں دھکے کھاتے رہی۔ میں اس کام کو تو بھول بیٹھی تھی جبکہ مجھے سب سے زیادہ اس کام کی ضرورت تھی۔ میں نے آدھی رات کو اپنی ساری الماری چھان ماری لیکن میرا ہینڈ بیگ مجھے نہ ملا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، اس عورت کی یاد تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، اب تو میرا راستہ بھی آسان کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میری فریاد سن، مجھے میرا وہ ہینڈ بیگ مل جائے، وہ کارڈ مل جائے۔ کسی طرح میرا اس عورت سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خود سے ہی باتیں کرتی پریشانی سے وہ کارڈ ڈھونڈ رہی تھی کہ میری نظر اماں کی فائل والے شاپر پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے شاپر کھولا تو مجھے اس میں اس عورت کا دیا ہوا کارڈ نظر آیا۔ میری سانس میں سانس آ گئی۔ میں بے حد خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ جب آسانیاں پیدا کرنے پر آتا ہے تو پھر راستے بھی خود بخود نکال لیتا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے کارڈ کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ کارڈ میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور بے فکر ہو کر سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ایک خوبصورت عورت مجھے ہاسپٹل کے باہر ملی تھی۔
اس نے مجھے یہ کارڈ دیا تھا۔ اماں، اگر اس عورت سے میری ملاقات ہو جائے تو وہ مجھے کام ضرور دلوائے گی، اور اس کے دلوائے گئے کام سے مجھے پورا یقین ہے کہ آسیہ کی شادی اچھے طریقے سے کر پاؤں گی۔ مجھے اجازت دیں میں شہر جا کر اس عورت سے ملوں۔ اماں گھبرا گئیں۔ اماں نے کہا، نہیں، میں تمہیں اکیلے اجازت نہیں دوں گی جانے کی۔ اماں پلیز ضد مت کریں۔ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس کارڈ پر اس عورت کا نمبر بھی ہے، کیوں نہ میں پنسار چچا کی دکان سے جا کے اس نمبر پر فون کر کے بات کر لوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس اب کام ہے بھی یا نہیں۔ اتنے ماہ تو ہو گئے ہیں، میں نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا، کیا پتا وہ مجھے پہچانے کی بھی کہ نہیں۔ پہلے ایسا کرتی ہوں، فون کر کے ہی دیکھ لیتی ہوں۔ اماں نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پہلے تم فون کر کے دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پہچان جاتی ہے تو پھر بات آگے بڑھانا، ورنہ رہنے دینا۔ میں نے چادر پکڑی اور پنسار چچا کی دکان پر جا پہنچی۔ پنسار چچا، مجھے کال کرنی ہے۔ کیا نمبر ہے بٹیا؟ میں نے پنسار چچا کو نمبر بتایا۔ پنسار چچا نمبر ڈائل کر رہے تھے، بل تو جا رہی تھی، اتنے میں کسی نے فون اٹھایا۔ پنسار چچا نے فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور مجھ سے رابطہ کرو گی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اتنے میں آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ مجھے ہاسپٹل کے باہر بینچ پر ملی تھی اور آپ نے مجھے اپنا یہ کارڈ بھی دیا تھا۔ میں نیلم بات کر رہی ہوں۔ تو خوبصورت عورت نے جواب دیا، جی جی مجھے معلوم ہے، میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور مجھے کال کرو گی۔ میں نے آج تک اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا، میرا یہ والا نمبر صرف تمہارے پاس تھا، اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ جب بھی اس نمبر پر کال آئے گی تو وہ تمہاری ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری اماں کیسی ہیں؟ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا۔ جی الحمدللہ، اماں کافی بہتر ہیں۔ آپ تو جانتی ہی ہیں ہمارے گھر کے حالات۔ دراصل میں آپ کا کارڈ رکھ کر بھول گئی تھی، پریشانیاں اتنی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا۔ آج اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ آپ مجھ سے ملی تھیں، تو میں نے جلدی سے آپ کا کارڈ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جیسے ہی کارڈ ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ پہلے فون پر بات کر لوں، کیا پتا آپ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے۔ ہاں 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 ہاں، عورت کہکا لگاتے ہوئے بولی، جن سے مجھے محبت ہوتی ہے میں انہیں کبھی نہیں بولتی۔ میں بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپی اگر آپ کے پاس ابھی کام ہے تو پلیز مجھے بتائیں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے، 4 ماہ بعد اس کی شادی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ کروں۔ نیلم تم پریشان مت ہو، کام تو بہت زیادہ ہے، تم کام کرتے کرتے تھک جاؤ گی پر کام ختم نہیں ہوگا، اور رہی بہن کی شادی کی بات تو اس کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دو، انشاءاللہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی اور ہم دونوں مل کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپی، آپ نہ ہوتی تو آج میرے دل پر اتنا بڑا بوجھ نہیں اترتا، میں بہت پریشان تھی، آپ نے میری ساری پریشانی ختم کر دی۔ آپ کی ہمدردی اور اس محبت کا بہت بہت شکریہ، میں یہ آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ کی ہمدردی اور اس محبت کا شکریہ۔ اچھا بس بس، اور زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کا پتہ دو، میں صبح ہی تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی۔ آپی نے مجھ سے گھر کا پتہ پوچھا تھا، میں نے اپنے گاؤں کا پتہ آپی کو بتا دیا۔ رات بہت مشکل سے گزری، مجھے بے صبری سے آپی کے آنے کا انتظار تھا۔ صبح ہوئی تو ہم سب بے صبری سے آپی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ میں دوڑ کر دروازہ کھولنے گئی، باہر ایک بہت بڑی سفید رنگ کی گاڑی دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ لمبی کار اور اندر سے آپی مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور مجھ سے کہنے لگی، پہچانا مجھے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے آپی۔ آپی کے قریب آتے مجھے ایک مضبوط سہارے کا احساس ہوا۔ آج بھی اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی، یہی خوشبو اس دن ہسپتال میں بھی آ رہی تھی۔ خیر میں نے آپی کو اندر بلایا۔ آپی بہت اچھے طریقے سے اماں اور بہنوں سے ملی، ہم لوگوں نے بہت پرجوش استقبال کیا۔ آپی نے اماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی بڑی محنتی ہے،
اس کے دل میں جو آپ سب کے لیے محبت ہے، آج میں یہاں اسی محبت کی وجہ سے ہوں۔ یہ آپ سب کے لیے جو فکر مند ہے، اپنے دل میں جو رکھتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو نیلم جیسی بیٹی ملی اور ان کو نیلم جیسی بہن۔ مجھے پہلی ہی نظر میں نیلم بہت اچھی لگی تھی۔ آپ ہی میری تعریفوں کے گن گانے لگی۔ اتنے میں چائے تیار ہو کر آ گئی۔ ہم سب نے مل کر چائے نوش فرمائی۔ میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ اب میں آ گئی ہوں تو دیکھیے گا، اس گھر میں ہر طرح سے پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے سب کام درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہی نے اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس بیٹا، میری خواہش ہے کہ باقی تینوں کے ساتھ ساتھ نیلم کی ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ آپ فکر نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے نیلم کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ یہ جتنی نیک دل اور نیک لڑکی ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے بہت کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ آپ ہی نے مجھ سے کہا، نیلم، یہ ایک جوڑا ہے، اسے سلائی کرنا ہے اور دھیان رکھنا اسے بالکل ویسا ہی سلائی کرنا جیسا کہ میں بتاؤں۔ میں گھبرا گئی، لیکن آپ ہی، میں نے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر کبھی سوٹ نہیں سیا، آج تک کوئی جوڑا سلائی نہیں کیا۔ پریشان مت ہو، تم یہ کر سکتی ہو اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا فون نمبر تو تمہارے پاس ہے ہی، جیسے ہی یہ جوڑا مکمل کر لو مجھے فون کر دینا، باقی کا کام اس جوڑے کے بعد سمجھاؤں گی۔ آپ ہی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور میں ان کے ساتھ آنے والی تیز خوشبو میں الجھی ہوئی تھی۔ نہ جانے آپ ہی کے ساتھ اتنی تیز خوشبو کس لیے ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ہی نے مجھے ہلا کر پوچھا، سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جو میں نے کہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے ایک جوڑا دے کر آپ ہی گھر سے رخصت ہو گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میں اسے بالکل ویسا سلائی کر پاؤں گی جیسا آپ ہی نے کہا ہے یا نہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھی اور جوڑا سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ یہ جوڑا بالکل ویسے ہی سلائی کیا جیسے آپ ہی نے بولا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو کام میرے لیے اتنا مشکل ہے وہ اتنا آسان کیسے ہو گیا۔ ایسے لگتا جیسے خود بخود سلائی مشین چلتی جا رہی ہے، سلائی خود بخود ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے زیادہ محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑی۔ میں بہت حیران تھی کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں اتنی تیزی سے کام کر پاؤں۔ آج تو کچھ عجیب تھا، میں ڈر بھی رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنا مشکل جوڑا آپ ہی نے بتایا، پر مجھے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ جوڑا خود ہی تیار ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، آپ ہی سے ایک بڑا آرڈر لینا تھا۔ میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے جوڑا سیتی رہی۔ جیسے ہی میں نے جوڑے کا آخری دھاگا کاٹا، اس کو سیدھا کیا، تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں حیران رہ گئی۔ آسیہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ آسیہ نے دیکھا اور دھنگ رہ گئی۔ آسیہ کہنے لگی، آپ ہی، یہ آپ نے سلائی کیا ہے؟ یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا حقیقت ہے؟ میں نے آسیہ سے کہا کہ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ مطلب کیسے ہو گیا؟ آپ نے اتنا خوبصورت جوڑا سلائی کیا ہے، مجھے تو آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا جوڑا سلائی نہیں کیا۔ ہاں آسیہ، میں خود بھی حیران ہوں۔ یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے آج تک کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق کبھی کوئی سوٹ سلائی نہیں کیا تھا، اور آج جب کہ یہ ڈیزائن بہت مشکل تھا، میں نے آج تک کبھی ایسا سوٹ سلائی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد تو مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جوڑا میں نے تیار کیا ہے۔ خوشی کے ساتھ میں بہت زیادہ حیران بھی تھے۔ صبح ہوئی تو میں نے آپ ہی کو کال کر کے کہا کہ آپ کا جوڑا تیار ہے۔ آپ ہی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے نیلم، ہم آج ملتے ہیں۔ مجھے بے صبری سے آپ ہی کا انتظار تھا۔ کچھ وقت گزرا کہ آپ ہی گھر پر تشریف لائیں۔ میرا جوڑا دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسا سلائی ہوا ہے، آپ ہی نے مجھے کہا۔ جیسے ہی میں نے شاپر سے جوڑا نکالا تو آپ ہی کی تو چیخ نکل گئی۔ اتنا خوبصورت، بے حد خوبصورت، بالکل ویسا جیسا میں نے تمہیں کہا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اس جوڑے کو دیکھ کر۔ تم اپنے پہلے امتحان میں پاس ہو گئی ہو نیلم۔ آپ ہی نے خوشی سے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، اب تم بے فکر ہو جاؤ، دیکھنا تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب کسی چیز کی پریشانی مت لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ آج بھی آپ ہی سے تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے آپ ہی سے پوچھا، آپ ہی برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میرا نام بطول ہے اور آج سے تم مجھے آپ ہی نہیں بطول کہہ کر بلاؤ گی۔ ہاں تو کیا بات پوچھنی ہے، پوچھو۔
बतूल ने मुझसे कहा तो मैं मुस्कुराते हुए बोली, जब भी आप आती हो तुम्हारे अंदर से एक तेज़ खुशबू आ रही होती है और यह खुशबू तुम्हारे जाने के कई घंटे तक फैली रहती है। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? बतूल ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी, वजह तो कोई नहीं, बस ये खुशबू एक राज है और इस राज को अभी राज ही रहने दो। मैं हैरान होकर बतूल की तरफ देखने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आप ही से एकदम बतूल कहना, लेकिन क्या करती, उसकी खुशी इसी में थी कि मैं उसे उसके नाम से ही बुलाऊं। देखते ही देखते बतूल ने मुझे बहुत सा काम दिलाया। हमारे घर के हालात बदल गए। 4 माह बाद आसिया की शादी थी। मैंने धूमधाम से आसिया की शादी की। दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने आसिया को ना दी हो। आसिया खुशी खुशी अपने घर रुखसत हो गई। बतूल की वजह से शहर में मेरा एक मुकाम बन चुका था। घर के हालात ऐसे तब्दील हुए कि मानो जैसे मैंने कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब कुछ ठीक हो गया हो। मैं हर वक्त अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती। जब भी बतूल से मिलती तो एक ही सवाल करती कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जो तुमने मेरे घर पर चला दिया और मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो हमेशा मुस्कुराती और कहती कि वक्त आने पर बताऊंगी। एक दिन बतूल मेरे घर आई। आज भी 4 सू वही खुशबू फैली हुई थे। मैंने आज भी वही सवाल किया, बतूल खुदा के लिए बताओ, जब भी तुम आती हो तो ये कैसी खुशबू है जो तुमसे आती है? बतूल ने मुझे बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक जन्नात के कबीले से है। मैं बहुत डर गई। बतूल ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक नेक जनजाति हूँ, रहम दिल जनजाति हूँ, मेरे से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। दरअसल जिस वक्त मैं तुम्हें मिली तुम उसी तकलीफ़ में थी जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र चुकी थी। उस अस्पताल में मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो हमदर्दी के साथ साथ मोहब्बत भी हो गई थी। मैं हैरान बतूल का मुंह देखने लगी। तो क्या ये मेरे बदले हुए हालात ये सब तुम्हारी वजह से हैं? बतूल मुस्कुराई, ये सब अल्लाह की रज़ा से हैं। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ देने वाली? तुम्हारे तक मेरे अल्लाह ने तुम्हें पहुँचाया और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई कि तुम्हारी हर मुश्किल को मैं अपनी मुश्किल मानूं और तुम्हारी मदद करूं। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारी मदद करती रही। नीलम, आज तुम मुझसे एक वादा करो कि हमारे बीच ये राज हमेशा राज रहेगा। तुम ये किसी पर कभी जाहिर नहीं होने दोगी। हम हमेशा ऐसे ही सहेलियां बनकर रहेंगी। बतूल की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। आज मेरा शहर में बहुत बड़ा घर है और शहर में एक बहुत बड़ी बुटीक है जिसे मैं और बतूल मिलकर चला रहे हैं। मैंने अपनी बाकी 2 बहनों की शादियां भी कर दी। अम्मा का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल से करवाया। अम्मा भी अब ठीक हैं, ताहम अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र खाने लगी। बतूल ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में करवाई। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बतूल जैसी मोहसिन से नवाजा। आज मैं जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, ये सब मेरे अल्लाह की रज़ा है। बतूल हमारे साथ रहती है और हम लोग एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने सब गम भूल चुकी हूँ। याद है तो सिर्फ इतना कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जिसका जितना अल्लाह पर तवक्कुल होता है उस पर अल्लाह की उतनी ही रहमतें होती हैं। ये मेरा ईमान है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।